بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام برادرم چودھری تنویر صاحب، میرے عزیز بھائی ملک ابرار صاحب، ضلعی تنظیم کے عہدیداران، معزز حضرات، میری یقیناً خواہش تھی کہ میں گفتگو کچھ اس انداز سے کروں کہ جس میں گزشتہ گزرے ہوئے وقت کو آپ کے سامنے ضرور رکھوں، لیکن جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آج کا یہ اجتماع 21 تاریخ کے حوالے سے کیا گیا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے ان قائدین کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل رہوں۔ میں آج کے اجتماع کا مقصد جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، اس مقصد کو راجہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور میں ایک چیز جو بڑی تفصیل میں کہنا چاہتا تھا، ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے، کہ میرے دوستوں نے میری اس 35 سالہ زندگی میں کس انداز میں میرا ساتھ دیا، مجھے زندگی نے موقع دیا۔ انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس چکوال سے، تلا گنج سے، چوہا سیدن شاہ سے، ونہار سے، کلر کہار سے، اور اس ضلع کے ایک ایک موضع سے میں اپنے ان دوستوں کو جو اب جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، بارش ہو چکے ہیں، میری طرح ان کے کندھوں میں بھی خم ہے، میں چاہوں گا کہ ان کے بچوں کو بھی بلاؤں، اور میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ میری زندگی کا یہ رشتہ آپ سے سیاسی رشتہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ اگلی نسلوں میں چلتا رہے، اور آپ یقین جانیں کہ اگر اس 35 سال کے دور کو میں اپنے سامنے رکھوں تو کیونکہ ملک ابرار صاحب میرے خاندان کے ایک فرد ہیں، اور یقین جانے کہ یہ میرے خاندان کے فرد ہیں، یہ بخوبی آگاہ ہیں جو میں ایک لفظ بھی کہنے والا ہوں کہ میرے بھائی سردار خضر ایاد کی بیماری کی وجہ سے مجھے اس میدان میں آنا پڑا، اور ان کی رہنمائی اور ان کی شفقت کی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ سفر کرتا رہا۔ برادرم ابرار صاحب تو یہ جانتے ہیں، میں اپنے تنویر بھائی کو بھی یہ کہوں گا کہ میری زندگی کا سفر زیادہ اپوزیشن میں گزرا، لیکن ایک بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن میں بھی ہم نے عزت سے وقت گزارا، اور جب کبھی بھی ہم جن جماعتوں کے ساتھ تھے ان کے ساتھ دل و جان سے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے معاملات کو چلایا۔ مجھے اگر یاد پڑتا ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل وقت کون سا تھا، تو میں مسلم لیگ کی اپوزیشن میں بھی رہا، لیکن میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پہلی بار بنے، اس وقت سے لے کے جب کبھی بھی میرا ان سے ملاقات ہوئی، جب کبھی بھی کسی حوالے سے میں ان سے ملا، تو میں نے کبھی نہیں محسوس کیا کہ میری کسی بات پہ انہیں رنج ہوا ہو۔ میں نے ان کے چہرے کو اسی طرح مسکراتے دیکھا جیسے وہ اپنے دوستوں سے ملا کرتے تھے۔ میری زندگی کا مشکل وقت 1918 کے بعد شروع ہوا۔ میں
2018 کے بعد شروع ہوا. میں آج بہت کم اجتماع ہے یہ. میں چاہتا یہ تھا کہ ہماری ضلع کونسل کی جتنی بھی یونین کونسلز ہیں ان لوگوں کو بلاؤں اور ان کو صرف ایک بات کہوں کہ دیکھیے یہ 4 سال میری زندگی کے مشکل ترین سال تھے اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے فتح کرنے کے لیے یہاں کے طاقتور لوگوں نے مجھے کیوں چنا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ جب کبھی بھی صحیح بات کہنے کا موقع آیا میں نے ان کے سامنے صحیح بات کہی اور کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی، تو میں ان کا سب سے بڑا دشمن بنا. اور مجھے دوسرا افسوس جو سب سے زیادہ ہے، اور میں برادر ابرار صاحب ملک ابرار صاحب، میں آپ کو اور تنویر صاحب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غریب ضلعوں کا یہ غریب لوگوں کا ضلع ہے. یہاں پہ متوسط لوگ رہتے ہیں. میں نے ان لوگوں کی مدد سے میرے بائیں ہاتھ پہ ہم نے ایک سروے کیا کہ ہماری ہائر ایجوکیشن میں بچوں کو آگے بڑھنے کی پرابلمز کیا ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا، میں وہ چلے گئے، میں یاد کر رہا ہوں قاضی بشیر صاحب کو، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. وہ اس ضلع کا سرمایہ تھے اور ایک استاد تھے. میں نے ان سے گزارش کی تو انہوں نے، تنویر صاحب مجھے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کے وسائل نہیں ہیں، ہائر ایجوکیشن میں جا نہیں سکتے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم باقی اضلاع کا یا باقی پنجاب کا یا باقی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے اس وقت کے گورنر خالد محمود صاحب سے گزارش کی، میں ناظر تھا، تو انہوں نے فنڈز نہ ہونے کی مجھ سے معذرت کی، لیکن یہ تہیہ تھا اور امید بھروسہ تھا اللہ پہ اور توقع تھی ان لوگوں پہ. میں آپ کو یہ ایک خوشی کی بات بتاؤں گا کہ آپ کے بالکل دائیں ہاتھ پہ تقریباً 920 کنال پہ لوگوں نے وہ زمین خریدی. کوئی ایک پائی پیسہ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب یا ضلعی حکومت نے نہیں دیا. اس کو تعمیر کروایا گیا اور ہم نے پہلے اپنے 3 سال میں ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کا سب کیمپس یہاں پہ کھڑا کر دیا. مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات پہ ہے کہ انہی 4 سالوں میں اس کیمپس کو، جسے پڑھا لکھا وزیر اعظم کہتے تھے، جسے بڑا مدبر وزیر اعظم کہتے تھے، وہ یہاں کی کسی طاقتور شخصیت کی وجہ سے یہاں آئے اور انہوں نے آ کے اس چلتے ہوئے کیمپس کو، کہ جو تقریباً اپنے 7 بیچ نکال چکا تھا، اس کو ختم کیا اور اسے ایک مختلف ادارے کو دے دیا. حالانکہ یہ زمین بھی ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے نام ہے اور لوگوں کے پیسوں سے خریدی گئی یہ زمین ہے. اور دوسرا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آج اس موقع پہ کہ کیسے کیسے لوگ ہیں ہمارے پاس. اسی کے ساتھ ایک ہم نے گرلز کالج شروع کیا. ہمیں شکایت یہ آئی کہ ہمارے ایک کالج میں جو چکوال میں ہے اور دوسرا تلا گنگ میں ہے، یہ ہماری بچیوں کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے جو ان کو کرنی چاہیے. تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا. ہم نے ضلعی گورنمنٹ سے کچھ کالجز بنوائے، لیکن یہاں پہ صرف ایک بلکسر بچیوں کے ڈگری کالج کے حوالے سے آپ کو کہوں گا کہ میں نے اپنے اسی آفس میں جہاں تشریف لایا، میں نے چند لوگوں کو بلا کے انہی مواضعات میں سے ان سے کہا کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، زمین بھی نہیں ہے. تو یہاں کے ایک ذمہ دار نے، جن کا نام پروفیسر غلام اکبر تھا، ان کے والد کا نام چودھری فتح خان تھا اور بلکسر کے رہنے والے ہیں. کئی کروڑ سے زیادہ کی زمین انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو
ڈونیٹ کی اور وہ کالج بنا اور وہ کالج کام کر رہا ہے. اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا. تو میں بس اتنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر میں بات لمبی کروں تو شاید بہت لمبی ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ میں ان دونوں حضرات کے سامنے آپ کے سامنے ان کی موجودگی میں زیادہ حائل رہوں. میں آج آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش یہ تھی کہ میں اس 18 والے الیکشن میں، اور میرا وعدہ نواز شریف کے ساتھ یہ تھا، اللہ انہیں صحت دے، زندگی دے، اور وہ خیریت سے آئیں اور آنے والے کل کے حوالے سے پاکستان کی خدمت کر کے پاکستان کو دوبارہ روشن پاکستان بنائیں. میری خواہش یہ تھی کہ میں ان کا ساتھ دوں گا. لیکن میں برادر ابرار صاحب آپ سے بھی جماعتی عہدیدار ہونے کی حیثیت سے، تنویر صاحب آپ سے بھی شرمندہ ہوں کہ میرے بازو کاٹنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ لوگوں نے اس انداز سے اس انداز سے معاملات کیے کہ میں صرف ایک شعر پڑھ کے آج میری گفتگو لمبی کرنا چاہتا تھا کہ جب میں نے کبھی ان کی باتیں سنی اور میں وہ نواز شریف کے ساتھ جو وعدہ پورا نہیں کر سکا، مجھے زندگی بھر اس کا دکھ رہے گا. اور میں ان دوستوں کے متعلق صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا، یہ یونیورسٹی جب بنی اس وقت بھی یہاں کا ایک عزیز ہمارا ہی وزیر تھا تعلیم کا. جب اس یونیورسٹی کو ختم کیا گیا اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے ختم کیا، اور باقی بھی کچھ دوست ایسے تھے، میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا. کئی بار کیونکہ میرے بھائی سرفراز صاحب شعر و شاعری بڑی کرتے ہیں، انہیں دیوان یاد ہیں، وہ مجھے شعر سناتے رہتے ہیں. تو کئی بار وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے انہیں کئی بار یہ شعر سنایا کہ فلاں کے متعلق کیا کیا جائے، فلاں کے متعلق کیا کیا جائے. تو میں نے انہیں کئی بار یہ شعر سنایا. اب آپ سب کو بھی سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے مطلب کی گفتگو اپنی بات کر کے بات ختم کر دوں گا. لو آپ کے لیے ہے یہ جو اس الیکشن میں واقعات ہوئے اور جس وجہ سے وہ لوگ جیتے، جس طریقے سے جیتے، جنہوں نے ان کو جتوایا. میں ان سے تو کچھ بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس دن یہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے پارٹی کی ایک لائن دی تھی، میں اس لائن کو ٹو کروں گا، اس سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا. لیکن میں ان کے متعلق تو اب کچھ نہیں کہوں گا. میں صرف یہ کہوں گا اپنے ضلع کونسل کے ممبران، ناظمین اور اپنے مواضعات میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، اپنی حیثیت رکھتے ہو آپ سب، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے. لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے. یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو. میری کل کائنات آپ ہیں. میرے والد کے کیے ہوئے اس فیصلے نے جو میرے بھائی کی مجبوری کی وجہ سے ہوا تھا، میں آپ کو اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے حوالے سے نہیں، میں نے آپ کے آئندہ آنے والے کل کے حوالے سے سیاست کی ہے. آپ کی عزت کا خیال رکھا ہے، آپ کی بچیوں کی عزت کا خیال رکھا ہے. میں صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ میں نواز شریف کے ساتھ پچھلا وعدہ پورا نہیں کر سکا. میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف جہاں آئیں اور ہم اس انداز سے انہیں یہ اپنا قرض واپس کریں کہ کل میں بڑے کھلے ماتھے کے ساتھ ان کے سامنے جا کے کہہ سکوں کہ میاں صاحب میں نے اپنا قرض چکا دیا. خدا آپ کا سب آمین ناصر ہو.
اور انشاءاللہ آنے والا کل آپ کا کل ہے. میں آئندہ آنے والی نسل کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے موبائل نے آپ کو گمراہ کر دیا. آپ کے موبائل نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے. کہنے والے کا آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اور میری جو ٹرینڈ اور میرے ساتھ چلنے والی ورکرز، جوان ورکرز کی ایک کلاس ہے. مجھے کسی شخص نے سوال کیا کہ کہا جائے کہ وہ تمہیں ٹیلی فون نہیں کریں. میں کل وربال، یہاں پہ ضرور وربال کے کچھ دوست ہوں گے، کل وربال کے حوالے سے مجھے کسی نے بات کی کہ فلاں لوگوں کو ہم نے کہا کہ تمہیں ٹیلی فون کریں، وہ ٹیلی فون نہیں کرتے. میں نے کہا کہ آپ ان کی عمریں کیا ہیں؟ انہوں نے مجھے پتا تھا، انہوں نے بتایا وہ بیٹے کس کے ہیں، فلاں کے. میں نے انہیں کہا کہ ایک یہی احترام کا رشتہ میں لے کے آج تک 35 سال سے چل رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے رشتے بھی ٹوٹ جائیں؟ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ کا نشان شیر ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف ہے. غلام عباس کی کوئی حیثیت نہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے شخص کی کوئی حیثیت نہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ نواز شریف منتخب ہو اور نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہو اور آنے والے وقت میں ہم دنیا میں عزت سے سر اٹھا کے بات کر سکیں اور اپنی معیشت کو بحال کر سکیں اور آئندہ آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پر چلا سکیں. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائے، بڑی مشکل وقت میں تشریف لائے. میں ان کا عزت مشکور ہوں اور میں ان سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ہدایت دی ہے. ملک صاحب کئی بار تشریف لائے، یہاں پہ اور دوست بھی تشریف لاتے رہے، تو انہوں نے ہمیں ایک ہدایت دی ہے. اس ہدایت پہ ہم ملک صاحب عمل کریں گے. میں اپنا آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس میں ہم عمل کریں گے. لیکن یہ میرا وعدہ ان سے تو ضرور ہے، لیکن آپ سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر یونین کونسل سے آپ کے اپنے خرچ ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ جا سکتے ہیں. اگر مجھے وہاں اس پنڈال میں وہ نظر آئے تو میں اپنے آپ کو آج کی اس اجتماع کے حوالے سے فتح مند انسان سمجھوں گا، فتح مند پولیٹیکل ورکر. اور میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. آپ نے یہ انتظار نہیں کرنے کہ عباس نے کہا ہے یا نہیں، شیر یار نے کہا ہے یا نہیں، حیدر نے کہا ہے یا نہیں. نون کے ورکرز کو بھی یہی کہوں گا، لیکن میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نون کے ساتھ ہیں، نون کی عزت ہمیں عزیز ہے. اور آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے جواب دیں کہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ وہاں موجود ہوں. خدا آپ سب کا حامی ناصر و شکریہ.